پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے تو کبھی نہیں لگایا. کس نے لگایا تھا سر؟ یہ تو بعد میں جماعت اسلامی وغیرہ نے، قائد اعظم کے تو ایک جلسے میں لگا، انہوں نے بلا کے انتظامیہ کو منع کیا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی، عمران خان کی اور پرویز مشرف کی جو پاکستان کا جو اصل جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ مذہبی آزادیاں ہوں لوگوں کو، جہاں پہ آپ قائد اعظم کے جو رول ماڈل تھے پالیٹکس میں وہ عطا ترک تھے. سیکولر کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کے جو تمام جو مذاہب ہیں ان وہاں کی جو ریاست ہے وہ اپنے شہریوں کے درمیان نیوٹرل ہو. اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تقریر ہے 11 اگست 1947 کی، وہ ایک سیکولر پاکستان کی بنیاد رکھتی ہے. عمران خان نے جب کہا کہ میں ماڈرن ہم مدینہ ریاست مدینہ بنائیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جیسے ناروے ہے، جیسے سویڈن ہے. فواد چودھری صاحب کو ہم بڑے اچھے سے جانتے ہیں، اور ان کی ریسرچ کا لیول کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ وزیر اطلاعات و نشریات تھے. تو اس وقت ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا جاتے ہیں ہیلی کاپٹر پر، تو وہ تو وسائل کا بڑا ضیاع ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں، یہ تو ضیاع نہیں ہے، بلکہ 1 کلومیٹر ہیلی کاپٹر پر صرف اور صرف 55 روپے میں پڑتا ہے، تو یہ تو وسائل کا بڑا اچھا استعمال ہے. تو یہ ان کی ریسرچ کا لیول ہے. اسی طرح ہی ان کی باقی باتیں بھی ہیں. پہلی بات جو انہوں نے کی کہ نہیں، یہ نعرہ تو جماعت اسلامی نے دیا، مولانا مودودی نے دیا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ اصغر سودائی کی ایک نظم تھی، اس میں سے یہ نعرہ نکالا گیا، اور وہ نعرہ بہت مشہور ہوا. اور 1945 کے جو انتخابات تھے جس میں مسلم لیگ نے بھرپور کامیابی حاصل کی، اس میں یہ اس ساری کمپین میں یہ نعرہ ہمیں کئی جگہ نظر آتا ہے. اب ہوا یہ تھا، جس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ اشارہ تو ٹھیک کیا لیکن واقعہ غلط سنایا. اور وہ یہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ کی ایک سیشن چل رہا تھا، اور اس میں اور کوئی جلسہ نہیں تھا بلکہ ایک سیشن تھا. اس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور قائد اعظم کی اس نے مصروفیت کا بالکل اندازہ نہیں کیا. وہ کوئی کسی سے محوے گفتگو تھے یا میرا خیال ہے اس اجلاس سے مخاطب ہوں گے، اور اس نے کہا جی آپ نے ہم سے یو ہیو پرومسڈ اس پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو قائد اعظم نے اس پر جو ہے رسپونڈ کیا کہ میں نے اور مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے اس طرح کی کوئی ریزولوشن پاس نہیں کی کہ پاکستان کا مطلب کیا. انہوں نے صرف کلیریفیکیشن کی تھی کہ بھائی یہ میں نے یا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے کسی قرارداد کے ذریعے آپ کو یہ نعرہ نہیں دیا، یا آپ نے خود سے لیا ہے. لیکن اس کے بعد 1945 کے بعد 2 سال جو 1947 تک پاکستان کی آزادی تک جو نعرے لگتے رہے، ان میں سب سے جو معروف نعرہ وہ یہی تھا. اور قائد اعظم نے اس کے بعد کہیں پر بھی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ قائد اعظم نے منع کیا ہو کہ یہ نعرہ نہیں لگانا. ایک ہوتی ہے کلیریفیکیشن کہ بھائی یار یہ میں نے بات نہیں کی، آپ نے یہ نعرہ کہیں سے بھی لیا ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اس نعرے سے منع کر دیا ہے. تو انتظامیہ کو بلا کے منع کر دینے والی کوئی بات نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے. اگلی بات کہ قائد اعظم تو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، اور جس طرح یہ سیکولر کا مطلب لا دین نہیں ہوتا، تو اور کیا ہوتا ہے. باقی اس بات پر ہم نہیں جاتے، یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ لا دین انہوں نے مولانا مودودی نے اس کو کیوں کہا. البتہ قائد اعظم کیا واقعی سیکولر بنانا چاہتے تھے. 11 اگست کی جو تقریر کوٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے ان جیسے بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں جو کہ آدھی بات بتاتے ہیں اور باقی سچ چھپاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم نے در حقیقت کیا کہا تھا. انہوں نے 11 اگست 1947 کو پہلی دستور ساز اسمبلی سے مخاطب ہو کر کہا آپ آزاد ہیں. یہ انہوں نے ایک یعنی عوام قوم کو ایک مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں یا ریاست پاکستان میں کسی بھی دوسری عبادت گاہوں میں جائیں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات، عقیدے سے ہو، ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. آپ جس مسجد میں جانا چاہیں، اگر آپ مندر میں جانا چاہیں، چرچ میں جانا چاہیں، آپ جا سکتے ہیں. اس میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے سیکولر ریاست بنے گی. قائد اعظم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ قائد اعظم نے کئی جگہوں پر اسلام کی بات کی، اسلامی جمہوریت کی بات کی. اب میں آپ کو ان کی بھی وہ جو ہے 2 تقاریر جو بہت اہم تقاریر ہیں. ایک ہے 1 فروری 1948 میں امریکی عوام سے ریڈیو پہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، I am sure it will be of democratic type embodying the essential principles of Islam. ٹھیک ہے.
یہ امریکی عوام کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کیسی ہوگی. اب آگے آئیں. 21 فروری 1948 کو ملیر میں فوجی افسران سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی آف مینہڈ کی حفاظت کرنی ہے. ان 2 کوٹیشنز، یہ میں نے صرف 2 کوٹیشنز بتائی ہیں، اس کے علاوہ بے تحاشا جن میں قائد اعظم واضح طور پر اسلام سے جوڑتے ہیں پاکستان کی ریاست کو. اب اگلی بات آ جائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی قائد اعظم کے رول ماڈل وہ اتاترک تھے. قائد اعظم جو تھے وہ اتاترک کی کچھ چیزوں سے متاثر تھے، لیکن قائد اعظم مکمل طور پر ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو وہ ریاست سیکولر وہ بنانا چاہتا ہے میں بھی ویسی ریاست بناؤں گا. آپ اندازہ کریں کہ کمال اتاترک نے جب وہ پاور میں آیا تو آیا بھی فوجی طریقے سے، قائد اعظم سیاسی طریقے سے جو ہے طاقت میں آئے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے اس کے بعد اسلامی تشخص کو مٹانا شروع کر دیا. اس نے ہیٹ کو کہا کہ یہ زبردستی پہننی ہے، اس نے اذان پہ پابندی لگا دی، اس نے عربی پہ پابندی لگا دی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی تھی کہ قائد اعظم نے کراکولی ٹوپی پہننا شروع کر دی. انہوں نے مسلمانوں کے جو اس وقت کے سیاستدان یا رہنما تھے وہ جو ہے شیروانی پہنتے تھے، انہوں نے وہ پہننا شروع کر دی. اور اس کے بعد اگلی چیز یہ دیکھیے کہ ان کی کوٹیشنز ملتی ہیں کئی جگہوں پہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مذہبی آزادی اور سیاسی جو حقوق ہیں مسلمانوں کے لیے انہوں نے ساری جدوجہد اس کے لیے کی. وہ خواہ کہ اس نے سیکولر ریاست بنائی، اس سے تو ادھر کی جو میجورٹی مسلم پاپولیشن تھی اس کے خلاف ہی ان پر پابندیاں لگا دی. اندازہ لگاؤ اس گدھے انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیکولر ماڈرن سٹیٹ بنائی تھی جس میں وہ مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں کرتے تھے. اور کس کوٹیشن کوٹ کیا کر رہا ہے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اپنی جس مندر میں یا مسجد میں جانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان صاحب کا نام لیا کہ وہ مدینہ کی ریاست. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کتنے کنفیوز ہیں مدینہ کی ریاست کے حوالے سے کہ فواد چودھری کو انہوں نے وزیر اطلاعات و نشریات لگا دیا تھا. اور مشرف کی جو ماڈرن ریاست کو بنانا چاہتا تھا پاکستان کو، وہ تو ہم نے خود دیکھی ہے. تو یہ جو ہے یہ ساری باتیں جو فواد چودھری صاحب کرتے ہیں، یہ ان کی ریسرچ اتنی سی ہے کہ جتنی کی ریسرچ انہوں نے ہیلی کاپٹر پر کی تھی اور اچھی خاصی حکومت کی بدنامی کا یہ باعث بنے تھے.